معاشرے کے بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ نوجوانوں کا بھی ہے، وہ ہے پسند کی شادی۔ بہت سارے نوجوان رابطہ کرتے ہیں کہ عثمان بھائی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا عمل بتائیں کہ جہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ شادی ہو جائے۔ اچھا، بہت ساری لڑکیاں بھی رابطہ کرتی ہیں کہ عثمان بھائی میں فلاں جگہ اپنی شادی کرنا چاہتی ہوں، اللہ کے لیے میری ہیلپ کریں، کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہے نا میرے گھر والے مان جائیں۔ یا لڑکا رابطہ کرتا ہے، میرے گھر والے نہیں مان رہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو یہ ایک سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ اور یہ والا مسئلہ جب جعلی عملوں کے پاس جاتا ہے تو ان کے لیے ایک لاٹری ہوتی ہے، وہ بڑا ایزیلی دونوں کو لوٹتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، خوفزدہ کرتے ہیں، اور ان سے ایسی ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں تو نہیں لے کے آتے، پھر کہتے ہیں ہم خود لے آئیں گے، اور بہت سارے ایسے مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو میں اس مسئلے پہ بات اس لیے کروں گا کہ یہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے، اور اس کا حل کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ محبت ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ویسے محبت ایک فطرتی عمل ہے۔ سب سے پہلے میں سوچ رہا تھا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، تھوڑا سا وہ بڑا ہوتا ہے، اسکول جانا شروع کرتا ہے تو اسکول میں اس کے دوست بننا شروع ہوتے ہیں، تو وہ محبت تقسیم ہونا شروع ہوتی ہے، یعنی اسکول کے بچوں میں اپنے دوست بنا لیتا ہے، وہ محبت تقسیم ہوتی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے، وہ میٹرک کرتا ہے، کالج میں یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد تو اس کی محبت اور تقسیم ہو جاتی ہے، وہ دوستوں میں گھومنا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کی محبت سے تھوڑا سا دور فیل کرتا ہے، اس کی اپنی محبت کو تقسیم کرتا جاتا ہے۔ اچھا، یونیورسٹی کے بعد وہ پڑھنے کے بعد واپس گھر آتا ہے، گھر والے اس کی شادی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت سارے لڑکے خود پسند کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں، وہ والی محبت کہیں اور کنورٹ کر کے گھر والوں کو آ کے مجبور کرتے ہیں۔ اچھا، گھر والے مجبور ہو کے مان کے اس کی شادی کر بھی دیں اس لڑکی کے ساتھ، وہ لڑکے کی ایک لائف سٹارٹ ہوتی ہے، وہ محبت تقسیم ہوئی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، اللہ نے اولاد سے نواز دیا، تو پھر وہی ماں باپ اس محبت کو تقسیم کر کے اولاد میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک سرکل ہے، فطرتی عمل ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس محبت کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے تابع رکھنا ہے۔ اس محبت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ 60 سے 70 سال کی زندگی ہے، اور اس میں رہتے ہوئے کہیں ہم اپنے رب کو ناراض نہ کر لیں۔ تو اب کسی کو اگر کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہوگی، کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے محبت ہوگی، کرنا کیا چاہیے؟ کیا جادوگروں کے پاس کوئی ایسا عمل ہے، طاقت ہوتی ہے کہ وہ نوجوانوں کی یعنی کوئی عمل کریں اور ان کی شادی ہو جائے؟ یقین کریں بیوقوف بناتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں نا کہ عشق جو ہے سوار ہوتا ہے تو وہ اندھا کر دیتا ہے عاشق کو، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ میں عامل حضرات کے ساتھ بیٹھ کے یہ موضوع ڈسکس کرتا تھا، وہ ہنستے تھے ایسے بچوں پہ، کہتے تھے یہ تو عثمان بھائی ہمارے لیے لاٹری ہوتی ہے، ایسی ایسی چیزیں ڈیمانڈ کریں گے، مثلا پہلے پیسے لے لیں گے، پیسے لے کے پھر کہیں گے آخر میں یہ مٹھائی دم کر کے دی ہے، یہ لڑکی کو کھلانی ہے، وہ کہتا میں ان کے گھر جا نہیں سکتا، پھر تو آپ کا کام نہیں ہوگا، یعنی بیوقوف ہی بنانا ہے نا۔ اور مختلف ان سے چیزیں، لڑکی کا دوپٹہ لے آؤ، فلاں لے، کچھ نہیں چاہیے ہوتا سوائے وقت ضائع کرنے کے، ان کی نفسیات سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب نوجوان جو ہوتے ہیں جن پر یہ جنون طاری ہو جاتا ہے، نہ تو ان کو بھوک لگتی ہے، یعنی کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا۔ ایک لڑکا آیا کہتا عثمان بھائی کمپنی کا میسج بھی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے محبوبہ کا میسج آ گیا، اور دیکھوں نیچے وہ کمپنی کا میسج آیا ہوا تھا۔ تو یہ چیز انسان کے حواس پہ سوار ہو جاتی ہے، اور بہت ساری بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں شریف گھرانوں کی، وہ اپنے ماں باپ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ ماں باپ انتہائی شریف ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی بیٹی تیری بات مان کے تیری شادی کریں گے، اور خدا را کچھ باتیں سمجھو، آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے۔ اولاد نہیں سمجھ رہی ہوتی ماں باپ کی بات، اور بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہیں ماں باپ اپنی اولاد پر ناجائز جبر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں کہہ رہی ہوتی میں نے اپنے بہن کو کہہ دیا نا اس کے بیٹے کے لیے، وہیں تجھے کرنی پڑے گی۔ یہ حق بھی اسلام نے ماں باپ کو نہیں دیا، اور اولاد کو یہ حق بھی اسلام نے نہیں دیا کہ اولاد کا جو دل کرے جہاں کرے وہ شادی کر کے ماں باپ کو آگے بتا دے، ایسی بات بھی نہیں۔ اولاد کے لیے ضروری ہے وہ ماں باپ کے مشورے سے کرے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اور ولی کے بغیر نکاح نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اب اولاد پہ کوئی جبر کرے۔ اگر ہم نکاح نامے کو دیکھیں تو جس دن نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو نکاح کرنے والا کس سے پوچھتا ہے؟ لڑکے سے پوچھتا ہے آپ کو قبول ہے؟ پھر لڑکی سے سوال کرتا ہے کیا آپ کو قبول ہے؟ جب وہ قبول کس کی ہو رہی ہوتی ہے وہاں ماں باپ سے پہلے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے مشورے میں ایڈ ہے، ولی میں نام ضرور لکھا جائے گا، اس دن ان سے پوچھا جاتا ہے۔ جس طرح ماں باپ کی اجازت ہونا اولاد کے لیے ضروری ہے، جس طرح
اولاد کو والدین کی رضامندی میں رہ کر رشتہ کرنا ضروری ہے، یعنی جس طرح اولاد والدین کی رضامندی کو ساتھ لے کر رشتہ کریں گے، اسی طرح والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اولاد کی رضامندی بھی دیکھیں۔ یہ نہیں کہ والدین کے میں نے پسند کیا نا اب جبرن شادی کر دیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اولاد کے میں نے پسند کر لیا نا ابا امی جہاں مرضی جائیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں، یہ چیز بھی غلط ہے۔ تو بیلنس رکھ کے چلنا ہے، اسلام میانہ روی کو پسند کرتا ہے۔ تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اگر کسی کو محبت ہو گئی ہے تو وہ کیا کرے۔ بہت ساری بیٹیاں یا بیٹے ایسے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے ڈسکس نہیں کرتے مسئلہ اپنا، پریشان رہتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں، ہم کیسے بتائیں؟ کیوں؟ گھر کا ماحول ہی ایسا جابرانہ ہے، ماں باپ نے کبھی فرینڈ شپ کی نہیں اپنی اولاد کے ساتھ، سختی اتنی ہے، باپ گھر میں داخل ہوتا ہے دروازہ اتنی زور سے بند کرتا ہے اور شور مچاتا ہے، اونچی بولتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس نے گھر کے اندر ماحول اتنا سخت رکھا ہے کہ اولاد اپنے والدین سے اپنا مسئلہ ہی نہیں ڈسکس کر سکتی۔ تو جس دن وہ پھر اپنا یہ مسئلہ کیسے ڈسکس کریں گے؟ وہ خفیہ چھپ چھپا کے جا کے اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں۔ اور بہت سارے کیسز ایسے بھی ہم نے ان کو اولاد کو کہا اپنے والدین سے ڈسکس کریں، جب کیا تو والدین نے ہیلپ کی۔ تو والدین اچھے بھی ہیں، نرم طبیعت کے ہیں۔ سب سے پہلے تو اولاد سے فرینڈ شپ کرنی چاہیے، تو اولاد کو چاہیے اپنے والدین سے ڈسکس کریں۔ اچھا، اب آپ کہہ رہے ہوں گے کوئی عمل بتائیں، ہم نہیں بتا سکتے اپنے والدین کو، اس موقع پہ کرنا کیا چاہیے، عمل کیا کرنا چاہیے؟ میں وہ عمل بھی بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آفس میں ایک لڑکے نے آ کے پوچھا کہ عثمان بھائی میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیں۔ تو میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، آپ چلے جائیں گے، آپ کے بعد ایک اور پیشنٹ آئے گا، وہ آ کے کہے گا آپ کی سسٹر کے متعلق کہ ان کی سسٹر کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ کیا میں ان کو وظیفہ بتا دوں؟ اچھا لگے گا آپ کو؟ کیونکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی کہ ایک نوجوان انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر زنا کی اجازت مانگتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اپنی ماں کے متعلق ایسی چیز کو پسند کرتا ہے؟ تو اس نے کہا بالکل نہیں۔ تو میں نے وہ حدیث میرے ذہن میں آئی تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بھی ناپسند کیا، کہتا نہیں یہ تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ تو میں نے اسے کافی سمجھایا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بیٹی یا کوئی بیٹا، کوئی بھائی یا بہن رابطہ کرے کسی عمل سے، اسے چاہیے اسے نصیحت کرے، کیونکہ وہ بھی اولاد والا ہوگا۔ کسی کے بیٹے کو غلط لائن پہ لگائے گا تو اس کی بھی پکڑ ہو سکتی۔ دوسرا، میں ایسے بہن اور بھائی جن کو پیار ہو جاتا ہے، جو ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک جائز عمل ہے نا، نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں بھاگنا چاہتے، تو وہ عمل کے پاس جاتے ہیں، عمل سے جادوگر سے عمل کرواتے ہیں۔ تو ایسے جوڑے کو یا ایسے پیار کرنے والے لوگوں کو میں یہ سوال کروں گا کہ شیطان کا کام تو توڑنا ہے، جوڑنا نہیں ہے۔ آپ شیطان سے جوڑنے کا کام، نکاح کا کام، نیکی کا کام لینا چاہتے ہیں۔ شیطان کیسے ہمارے لیے اچھا سوچ سکتا ہے؟ شیطان تو ہمارا دشمن ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر شیطان نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا میں تیرے بندوں کا پیچھا کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے حملہ کرے گا۔ وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ کس طرح ایک نکاح والا عمل شیطان کی مدد سے ہو جائے گا؟ یعنی عمل کہے میں نے جنات کی مدد سے، شیاطین کی مدد سے، جادو کی مدد سے، یعنی میں عمل کر کے دیتا ہوں فلاں لڑکی سے تو پیار کرتا ہے، تیرے قدموں میں آ جائے گی۔ جملے تو آپ بھی سنتے رہتے ہوں کہ محبوب آپ کے قدموں میں، اور بہت ساری لڑکیاں اور لڑکے ایسے جال میں پھنس جاتے ہیں اور اپنی عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، پیسہ بھی ہاتھ سے جاتا ہے، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، بعد میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری فیملیاں میرے پاس ایسی آئی جن کی بیٹیاں اور بیٹے اس دلدل میں پھنسے رہے۔ بہت ساری بیٹیاں اور بیٹوں نے ایسا مشورہ کیا۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جادوگر کی مدد سے کبھی نکاح والا عمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ شیطان کا تخت سمندر پر ہے اور وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے مختلف کاموں کے لیے، اور جا کر کوئی کسی سے کوئی گناہ کرواتا ہے، کسی سے کوئی گناہ کرواتا ہے، تو شام کو وہ بیٹھ کے حساب لیتا ہے۔ جب حساب لیتا ہے اپنے سارے چیلوں سے، گروہوں سے، جو جنات شیاطین آ کے ان کو حساب دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو چوری پہ لگایا، کسی کو فلاں چیز پہ لگایا، مختلف باتیں ہوتی۔ ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں لڑائی ڈلوائی، یعنی وہ نکاح جو سنت کے مطابق ہو چکا تھا، میں نے ان کے اندر غلط فہمیاں ڈالی، ان کے درمیان میں مختلف وسوسے ڈالے، خیالات ڈالے، میاں بیوی کو آپس میں دور کیا، طلاق تک بات پہنچا دی۔ تو ابلیس کا انتہائی پسندیدہ عمل، ابلیس کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتا آ گیا تو عمل کر کے ہے،
میاں بیوی کو توڑ کے آیا. تو بہت سارے عامل حضرات شیطان کی شکل میں اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جو میاں بیوی میں دوریاں ڈال دیتے ہیں. اچھا شیطان کا تو پسندیدہ عمل ہے میاں بیوی کو توڑنا. بین المرء وزوجی یفرقون بین المرء وزوجی، قرآن پاک سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ لگی. شیطان کا پسندیدہ عمل ہے میاں بیوی میں دوری ڈالنا. اور یہ لڑکی اور لڑکا جن کو آپس میں پیار ہوا یہ عمل کے ذریعے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. ایسے نکاح کامیاب نہیں ہوتے جن کی بنیاد غلط ہو. ایسے نکاح میں برکت ہی نہیں ہوتی جو والدین سے، ماں باپ سے چھپ کے کیا جائے، ولی کی اجازت کے بغیر کیا جائے، شیاطین کی مدد سے کیا جائے، جادو کی مدد سے کیا جائے، کسی کو دھوکہ دے کے کیا جائے. جس چیز کی بنیاد غلط چیز ہو وہاں برکت کا کوئی کام نہیں ہے، سکون کا کوئی کام نہیں ہے. تو صرف مقصد شادی تو نہیں ہے نا، پوری زندگی گزارنی ہے. یہ 1-2 دن کی تو بات ہے نہیں. تو آپ سمپل بات کو سمجھیں کہ وہ کام جو جادو کی مدد سے کیا جائے گا وہاں برکت کیسے آ سکتی؟ جادو تو کفر ہے، ناپسندیدہ چیز ہے. شیطان کبھی آپ کو ایسا نکاح کروائے گا جہاں آپ کی پوری زندگی میں سکون آ جائے، کیونکہ شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا میں ان کا سکون چھینوں گا. تو خدا را یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. عامل حضرات آپ سے تصویریں مانگ لیں گے، مثلا لڑکی ہے کسی لڑکے سے پیار کرنا چاہتی ہے، وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کہتا ہے اپنی تصویریں دے دو. ان کی تصویریں لے کے بلیک میل کرتے ہیں بہت سارے عامل. میرے پاس آ کے نوجوان اپنے شکوے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، ہماری جان چھڑوا دیں. عامل کو تصویریں دے چکے ہیں. بہت سارے عامل خبیث لڑکیوں کو کہتے ہیں پرسنل آگے ملے، ہمیں اکیلے سیپریٹ ملے، عمل کروں گا. عمل کیا کرنا، بکواس کرتے ہیں. وہ بکری کی کھال میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہوتے ہیں، ان کی عزت سے کھیل جاتے ہیں. بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جن کے پیسے سے بھی کھیلا، وقت سے بھی کھیلا، ان کا ذہنی سکون چلا گیا. تو اس لیے نکاح والا عمل جو ہے یہ ایک مسنون عمل ہے، اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ ہے. اس کو ہم نے اسلام کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے. ماں باپ کی رضامندی ساتھ لے کے چلنی ہے. اور ماں باپ کو کیا چاہیے، وہ اولاد کی رضامندی ساتھ لے کے چلیں. یہ نہیں کہ ماں باپ کہیں ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے. دونوں اولاد ماں باپ آپس میں مشورے سے چلیں. دونوں کا مشورہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ ماں باپ راضی ہو گئے اولاد اب جائے جہاں مرضی، ٹھیک ہے ہماری مرضی. اور یہ نہیں کہ اولاد کے ماں باپ نے ہمیں پڑھا دیا اب جہاں مرضی جائیں ہم اپنی مرضی کریں. تو اس لیے اس میں آخر میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. اگر کوئی اس طرح کی دلدل میں پیار محبت کی پھنس گیا ہے اور وہ کہتا ہے میں نکلنا بھی چاہتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ جو میرے لیے بہتر اللہ وہ کر دے. دیکھیں اگر کسی سے پیار اور محبت کا ایسا کوئی خیال آ گیا، اپنے گھر والوں کو بھیجیں. ایک رستہ ہے، طریقہ ہے جو ان کے گھر والوں سے جا کے بات کریں. اگر وہ پسند کریں تو ٹھیک ہے، اس رشتے کو آگے چلائیں. اور ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارے کی دعا روزانہ پڑھیں. اللہ سے مشورہ کریں، یا اللہ اگر میرا یہاں شادی کرنا ٹھیک ہے تو میرے لیے آسانی فرما دے. اللہ رب العزت آسانی فرما دیتے ہیں. اگر یہاں ٹھیک نہیں ہے تو یا اللہ یہ والی چیز میرے دل سے نکال دے. تو اللہ کی مدد سے وہ چیز نکل جاتی ہے. تو میرے پاس ایک سسٹر نے رابطہ کیا، وہ کہتی میں بہت پریشان ہوں، میرے ماں باپ انتہائی شریف لوگ ہیں اور میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس سے اتنا پیار کیوں کرتی ہوں. مجھے آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، یا تو وہ لڑکا میرے دل سے نکل جائے، میں خود اسے چھوڑ دوں، یا میرے گھر والے مان جائیں یہ رستہ آسان ہو میری شادی ہو جائے. تو میں نے اسے ایک عمل بتایا. الحمدللہ اس نے یہ عمل 41 ڈیز 41 دن کیا. اللہ کی توفیق سے، یہ نہیں کہ اس کے دل سے نکل گیا، اللہ کی توفیق سے اس دعا کی برکت سے ان کے گھر والوں میں آسانی پیدا ہوئی. یعنی وہ جو بات نہیں مان رہے تھے، اس نے اپنے لڑکی نے گھر والوں سے بات کی، والدین نے جا کے ان سے بات کی. اور وہ رشتہ جو کہتے تھے کہ ہم مار دیں گے آپ کو اگر ہماری طرف آئے، یا بیٹے کو کہا تھا اگر وہاں شادی کی نا تو پوری زندگی کے لیے آگ کر دیں گے، وہی والدین آپس میں محبت کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا اور الحمدللہ شادی ہو گئی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وظیفہ جو کرے گا اس کی شادی ہو جائے گی. بس دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ جو بہتر ہے وہ کر دے. وظیفہ کیا ہے؟ صبح فجر کی نماز کے بعد 300 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے. اور اسی طرح سونے سے پہلے باوضو ہو کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 300 دفعہ پڑھنا. صبح بھی 300 دفعہ اور شام کو بھی 300 دفعہ، 3 تسبیحیں کرنی ہے اور 41 دن کرنی ہے. یہ آیت کریمہ کی تسبیح کریں. اگر آپ اس طرح کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے میں ماں باپ سے نصیحت کروں گا کہ یہ جو موبائل ہے نا، اس موبائل نے ہماری 4 دیواری کو ختم کر دیا ہے.
بیٹی گھر میں موجود ہوتی ہے، جب اس کے پاس موبائل ہوتا ہے 4 دیواری کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان اس کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے، تو وہ رابطے بھی کرتے ہیں، مسائل بن جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی بالغ ہوتے فوری شادی کریں، سب سے پہلے تو حل یہ ہے۔ اور اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی کسی کو پسند کر لیتا ہے تو میں والدین کے لیے نصیحت کروں گا، تو پھر اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے، شادی تو ہم نے کرنی جا کر، اگر فیملی اچھی ہے، لوگ اچھے ہیں، تو ہمیں اپنی ضد اور انا کو سامنے رکھتے ہوئے لڑائی جھگڑا نہیں ڈالنا چاہیے، گھر میں سکون دیکھیں، وہاں جا کے شادی کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ والدین کے لیے کہ آپ کی مرضی کی شادی ہو، تو پھر بچہ جیسے ہی بالغ ہو، جس طرح اسلام نے ہمیں درس دیا ہے، جیسے بالغ ہو فوری رشتہ دیکھیں اور اس کی شادی کر دیں، اور اس کے بعد پھر وہ بزنس اور باقی معاملات جو بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم بالغ ہونے کے بعد شادی نہیں کرتے تو بہت ساری چیزیں انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، ضرورت بھی فیل ہوتی ہے، تو نوجوان پھر خود فیصلہ کرتے ہیں، تو اکثر پھر شیطان کے ہاتھ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اس دلدل میں جتنے ہمارے بہن بھائی اور دوست پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، جو ان کے لیے بہتر ہے اللہ رب العزت وہ فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔